بسم اللہ الرحمن الرحیم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اے لوگو، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے ان کے جوڑے کو بنایا اور ان جوڑے سے بہت سارے مرد عورتیں پیدا کر کے پھیلا دیے، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے درخواست کرتے ہو، اور ڈرو رشتوں کو توڑنے سے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، اور یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو، خبیث کو اچھے مال کے بدلے نہ بدلو، اور نہ کھاؤ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گزشتہ ہفتے سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ سورہ آل عمران کے اندر خاص طور سے غزوہ بدر، غزوہ احد اور اسی طریقے سے مال غنیمت سے متعلق احکام اور دیگر چیزوں کو بیان تھا۔ سورہ نساء کے شروع میں عام طور سے وہ چیزیں جن کا تعلق حقوق و لباس سے ہے، یتیموں کا مال، شوہر اور بیوی کے حقوق، نکاح کے مسائل، اسی طریقے سے وراثت کا مکمل بیان اور آگے اور دیگر اس طرح کے احکامات اللہ رب العزت سے بیان کیے۔ حقوق اور معاملات ایک تو وہ ہوتے ہیں جس کو حکومت قانون کے زور سے زبردستی بھی کروا سکتی ہے، جیسے خریدنے اور بیچنے کے مسائل ہیں، کرایہ داری کے مسائل ہیں۔ اس میں اگر آدمی خلاف ورزی کرے گا تو اسلامی حکومت ہوگی تب بھی قانون سے مار کھائے گا، اور اسلامی حکومت نہیں ہوگی تب بھی قانون سے مار کھائے گا۔ قانون سے مجبور ہو کر آدمی ان چیزوں کو درست طریقے پر کرتا ہی ہے، لیکن بہت سارے احکامات حقوق و لباس سے متعلق ایسے ہیں، جیسے اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ ان سب چیزوں کا تعلق آدمی کے دلداری سے، آداب اور احترام سے۔ بچوں کے دل میں والدین کے آداب، والدین کا احترام رہے گا تو وہ ان کو حقوق ادا کریں گے۔ والدین کے دل میں بچوں کی فکر رہے گی تو وہ ان کے حقوق کو ادا کریں گے۔ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمدردی کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ رہے گا تو حقوق ادا ہوں گے۔ تو بہت سارے حقوق ایسے ہیں کہ آدمی اس کو قانون کے زور پر نہیں کرتا ہے، اس میں آدمی کو قانون کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے شوہر کے اندر اگر خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ قانون سے مجبور ہونے کے بعد بھی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو اصل محافظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو قانون کا خوف کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف قانون کی حکومت سے بڑھ کر ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ قانون سے، حاکم سے اور دنیا کے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر نہیں۔
حالانکہ اللہ رب العزت بار بار تمام احکام کو بیان کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں یہ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہر برائی سے بچنے کی جڑ ہے۔ جب آدمی کے اندر خوف الہی ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تو خود بخود تمام گناہوں سے بچے گا اور تمام احکامات پر عمل کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں پر اللہ کہنے کے بجائے رب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو جو تم کو پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، جو تمہاری پرورش کرتا ہے، تم کو پالتا ہے، اس سے ڈرو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خطاب کرنے کے لیے یا جو الذین آمنوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اے ایمان والو، اور کبھی کبھی یا ایھا الناس استعمال کرتے ہیں، اے لوگو۔ اس کے اندر عام ہوتا ہے، وہ ایمان والے ہوں چاہے نہ ہوں، سب لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر بستے ہیں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، سب لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے ڈرنا مطلب گناہوں سے بچنا، کفار و مشرکین کے لیے ڈرنا مطلب کفر و شرک سے بچ کر کے ایمان لے آنا۔ ہر ایک کا تقویٰ الگ الگ ہے۔ ڈرو، تقویٰ اختیار کرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے پوری کائنات اور پورے انسان جتنے بھی بنائے، سب کی اصل ایک انسان ہے، نفس واحدۃ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے الگ طریقے سے پیدا کیا اور ہم سب کو الگ طریقے سے پیدا کیا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا طریقہ الگ تھا، وہ میاں بیوی سے مل کر پیدا نہیں ہوئے، ان کو اللہ رب العزت نے مٹی کا ڈھانچہ بنایا اور بنانے کے بعد اس میں روح ہوگی، ان کی تخلیق اس طرح ہوئی۔ پھر اسی ایک جان سے اللہ رب العزت نے ان کے جوڑے کو بنایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ شریف میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کے سینے کی ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم لوگ پسلی کہتے ہیں، بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو وہ دونوں آپس میں جوڑے ہوئے۔ تو ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا اور اسی ایک جان سے ان کے جوڑے کو بنایا، اور پھر اس ایک جوڑے سے پوری دنیا کے انسانوں کو پھیلا دیا۔ بس منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا دنیا کے اندر، وہ سب کے سب اسی ایک جوڑے سے پیدا ہوئے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان ہو، کہیں بھی کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، اس کا نسب جا کر کے وہی ایک جوڑے پر ملے گا، حضرت آدم علیہ السلام، اور آخر میں نسب کہیں نہیں جائے گا۔ وہاں سے کس طرح سے پھیلایا اللہ رب العزت نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیٹے اور بیٹیاں ہوئی تو آپس میں انہی کا نکاح کروایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جب ان کے اولاد ہوئی، بیٹے اور بیٹیاں، تو ظاہر سی بات جو سگے بہن بھائی ہیں، اس طریقے سے ہمارے یہاں پر ایک باپ کی اولاد اگر ہو تو سگے بہن بھائی ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے وقت انہی کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہوئی، بہن بھائیوں کی۔ کوئی پوچھتا ہے کہ وہاں پر اس شریعت میں بہن بھائی سے نکاح کرنا کیوں جائز تھا، ہماری شریعت میں کیوں جائز نہیں ہے؟ ہر شریعت کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف شریعتیں نازل فرمائی۔ ہر شریعت کا حکم الگ الگ ہے اور اس کی وجہ ہے۔ کوئی شریعت کا حکم اللہ رب العزت بغیر وجہ کے نہیں بناتے، ہر وجہ، ہر حکم کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں سے، سگے بہن بھائی سے نکاح کرنا جائز تھا۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ اگر اس شریعت میں بہن بھائی سے نکاح کو حرام کہہ دیتے تو نسل آگے بڑھتی نہیں۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں نسل آگے بڑھانا تھا، نظام چلانا تھا، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے جب وہ آدم اور حوا سے بچے پیدا ہوں گے تو بہن بھائی رہیں گے، ان سے اگر نکاح منع کر دیں گے تو اور دنیا کے اندر اور تو بچے بچیاں تھی نہیں، تو اس لیے اس شریعت میں اپنے بہن بھائی سے نکاح کرنا جائز تھا۔ بعد میں جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو گیا،
اور اپنے سگے بہن بھائیوں سے نکاح کرنا منع ہوگا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ایک لمبی اور ایک چوڑی مخلوق کو پیدا کر دیا، اور جو کہا ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ مطلب جب ہم کو کسی سے درخواست کرنا ہوتی ہے، واسطہ دینا ہوتا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے۔ عام بول جائے کے اندر ہی بول جائیں گے اللہ کے واسطے کام کر لو۔ تو اللہ کا نام جس سے ہم لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور ڈرو رشتوں کو توڑنے سے۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد سے متعلق ایک حکم بیان کیا کہ رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے۔ رحم اصل میں کہتے ہیں بچہ دانی کو، ماں کے پیٹ میں جہاں پر بچہ پلتا ہے، جہاں پر بچہ رہتا ہے، اس کو بچہ دانی، اسی کو رحم کہتے ہیں، اسی کی جمع ارحام ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں آپس میں صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، تو صلہ کے معنی آتے ہیں جوڑنا، اور رحم کے معنی رحم، کیونکہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں سب اسی رحم سے متعلق ہوتے ہیں، اسی رحم سے بچے بچیاں ہوتی، بہن بھائی ہوتے ہیں، تمام لوگ اسی رحم سے پیدا ہوتے ہیں، تو سب کا رشتہ اسی رحم سے متعلق ہے، اس لیے اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے بچو، یعنی آپس میں صلہ رحمی اختیار کرو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو۔ وہ رشتے چاہے والدہ سے متعلق ہو، چاہے والد سے متعلق ہو۔ ہم لوگ عام طور سے خاندان اور رشتے دار بول کر کے فرق کرتے ہیں۔ رشتے دار کا مطلب کہتے ہیں کہ والدہ کی طرف کے ہو، اور خاندان کا مطلب کہتے ہیں کہ والد کی طرف کے ہو۔ یہ ہم لوگوں کا اپنا فرق ہے۔ شریعت میں ارحام کے اندر سب شامل ہے، چاہے وہ والدہ کی طرف کے رشتے ہوں، چاہے والد کی طرف کے رشتے ہوں، تمام رشتے رشتے ہیں۔ تو تمام سب رشتوں کو توڑنے سے بچو، مطلب رشتوں کو جوڑو۔ رشتوں کو جوڑنے کا مطلب آپسی میل جول ہے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، قرابت رکھنا، ایک دوسرے کے خوشی اور غمی کے ایام میں ان کے ساتھ شریک ہونا، کبھی ان پر اگر دکھ درد کے ایام آئے تو ان کا خیال کرنا، یہ تمام چیزیں صلہ رحمی کہلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کے بہت فضائل بیان کیے۔ رشتوں کو جوڑنے سے متعلق آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ آپ دیکھنا کبھی بھی ایک تجربے کی چیز ہے، جو شخص رشتوں کے اندر، خاندان کے اندر رشتوں کو جوڑتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، چاہے کوئی اپنے پاس آئے چاہے نہ آئے، سب کے یہاں پر شریک ہوتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف ہے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی اور عمر کے اندر بھی برکت ہوگی صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے۔ تو صلہ رحمی کرنے کے بارے میں ہم لوگ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کون آتا ہے، کون ہم سے میل جول رکھتا ہے، اس کو دیکھے بغیر رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اپنے بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانی ہیں، خالہ، جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں سب میں میل جول رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ جس طریقے سے جوڑنے کی فضیلت ہے، اسے توڑنے کی وعید ہے۔ یہ شریف مشہور ہے لا يدخل الجنت قطاع، اور لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو قطع رحمی کرنے پر وعید ہے۔ اللہ رب العزت ان سب پر نگہبان ہے۔ نگہبان ہونے کا مطلب مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے، کبھی کبھی آدمی دل سے صلہ رحمی نہ کرتے ہوئے صرف ظاہری طور پر کرتا ہے تاکہ لوگ برا نہ کہیں اور ظاہری واہواہی کے لیے۔ اگر آدمی ان چیزوں کے لیے صلہ رحمی کرتا ہے، آپس میں رشتوں کو جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرا حکم دیا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو۔ یتیموں کا مال اگر تمہاری ذمہ داری میں ہو، تمہاری نگرانی میں ہو، تو اس کو صحیح یتیموں تک پہنچاؤ۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کہتے ہیں لغت میں اکیلے کو، منفرد کو، جو چیز اکیلی ہو، منفرد ہو، اس کو لغت میں یتیم کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں در یتیم۔ در یتیم کا مطلب ہوتا ہے تنہا موتی، سیٹ کے اندر جو موتی ایک اکیلا رہتا ہے اس کو در یتیم کہتے ہیں، تنہا موتی۔ تو یتیم کے لغوی معنی آتے ہیں اکیلا اور تنہا۔
اصطلاح شریعت میں یتیم کہا جاتا ہے ایسا بچہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، اس کو شریعت میں یتیم کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یتیم کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں لا یتیم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد یتیم ہونے کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یتیم کے احکام جتنے بھی ہو بالغ ہونے سے پہلے سے متعلق، تو ان کو ان کا مال دو۔ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری ذمہ داری میں بہت سے یتیم ہوتے ہیں۔ مثلا دو بھائی تھے، ایک بھائی کے بچے ہیں اور اسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے جو بچے رہے جمع تو دوسرا بھائی ان کا ذمہ دار ہوگا، جو بچوں کا چچا ہے وہی ان کا والی ہے، وہی ان کا ذمہ دار ہے۔ اگر چچا نہیں ہے تو دادا ہے تو وہ ذمہ دار ہوں گے۔ خاندان کے جو بھی ذمہ دار ہے، بھائی ہو، دادا ہو، چچا ہو، چچا کا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، وہ یتیم بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اب یتیم بچے کے پاس مال ہے، ایسے مال ہے کسی نے اس کو ہدیہ کر دیا ہے یا پھر اس کے والد کی وراثت میں ملا ہے، جس والد کا انتقال ہوا ہے والد نے ترکے میں گھر چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، تو وہ سب اس کے والد کا ہے، ظاہر سی بات اس کا مالک وہ یتیم ہے، یتیم بچے کا مال ہے۔ تو اب جو شخص یتیم کا ذمہ دار ہوگا، اس کا چچا یا اس کا دادا، ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ یتیم کا مال حفاظت سے رکھو، جب بعد میں وہ مال کو لینے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو ان کا مال ان کو پہنچا دو۔ ابھی جس وقت کوئی یتیم ہے اس وقت کو دینے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ وہ یتیم ان کو سمجھداری نہیں ہے کہ اگر ان کو مال سپرد کر دیا جائے تو چوری ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، یا وہ ضائع کر دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک یتیم بچے بالغ نہیں ہوتے تب تک ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاس یتیم کا مال حفاظت سے رکھے، جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر کوتاہی کرے گا تو اللہ محفوظ ہوگا، اس کی گرفت ہوگی۔ تو یتیم بچوں کا مال اپنے پاس حفاظت سے رکھو کب تک؟ جب تک ان میں سمجھ بوجھ پیدا نہیں ہوتی۔ جب وہ بالغ ہو جائیں گے ان کو مال کیسے حفاظت کرنا ہے، کیا نفع کیا نقصان وہ سمجھ میں آنے لگے گا، تب ان کا مال ان کے حوالے کر دو، تب تک ان کا مال تمہارے پاس حفاظت میں رہے گا، اس کو حفاظت سے رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے زمانے میں ایسے ہیں، ان کے جیسے بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے بچے ہیں، وراثت کی چیزیں ہیں، تو یا تو اس کو کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یتیم کا مال استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، شرعی حرام ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کے مال میں سے پاکیزہ کو برے سے مت بدلو۔ مطلب جو یتیم بچوں کا مال ہے وہ عمدہ مال ہے، قیمتی مال ہے، تو تم یہ مت کرو کہ ان کا عمدہ مال خود لے کر کے اپنا جو گھٹیا مال ہے وہ ان کے سپرد کر دو۔ جیسے ہمارے زمانے میں پیسے ہیں، پیسے کے اندر عمدہ گھٹیا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ 100 کی نوٹ کڑک رہے گی تو بھی اتنی قیمت دے گی اور پھٹی رہے گی تو بھی اتنی قیمت دے گی، تو یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر وہی چیز جائیداد کی شکل میں ہو، زمین ہے، تو زمین کی ہر جگہ کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ تو اب کوئی شخص کیا کرے کہ اگر یتیم کی وراثت میں زمین ملی ہے، اس کی زمین قیمتی ہے، تو وہ زمین خود رکھ لے اور اپنے پاس پہلے سے زمین سستی ہے وہ اس کو دے دے۔ رقبے کے لحاظ سے دونوں اتنی زمین ہے، دونوں برابر ہے اسکوائر فٹ کے لحاظ سے، لیکن قیمت کے اندر فرق ہے۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے میں جانور ہوا کرتے جو وراثت کے اندر ملتے تھے، جانور کے اندر عمدہ اور گھٹیا ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص ولی ہو یتیم کا اور یتیم کے قبضے میں یتیم کی وراثت میں جانور ملے ہوں، وہ عمدہ جانوروں کو خود لے لے اور بدلے میں اس کو گھٹیا مال دے دے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ ان کا جو مال ہے وہی ان کا مال رہے گا، تم صرف اس کو حفاظت سے رکھنے کے ذمہ دار ہو، اس میں کسی طرح کا تبدل کرنے کا بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر تم ان کے مال کی حفاظت کرنے میں تمہارا وقت صرف ہوتا ہے، تمہارا مال صرف ہوتا ہے، تو تم اپنا معاوضہ لے سکتے ہو اجرت کے طور پر۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا یتیم ہے، اس کے والد کی بڑی پراپرٹی ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے باقاعدہ وقت درکار ہے، اس کے لیے اپنا مال لگانا پڑے گا۔ تو اب اگر چاچا اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں وقت لگاتا ہے، تو بطور اجرت کے معاوضے اس کے اندر سے لے سکتا ہے، لیکن اس کو ناجائز طور پر خرچ نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔
ظاہر سی بات ہے کہ یتیم بچے اپنی پرورش میں ہیں اور ان کا مال بھی ہے، تو ان کے مال سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اب اس کا مال بھی یتیم بچے کا بھی مال ہے اور ساتھ میں اپنا بھی ہے، اگر دونوں کو ملا دیا جائے گا، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا یتیم بچے پر کتنا صرف ہو رہا ہے اور میرے اوپر، ہمارے گھر والوں کے اوپر کتنا صرف ہو رہا ہے۔ اس لیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ یتیم بچے کے مال کا حساب الگ رکھو، اپنے مال کا حساب الگ رکھو، اس کے مال میں سے جو اس پر خرچ ہوگا اسی کو کم کر سکتے ہو، تو اپنے بچوں، اپنے یتیم بچوں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ، دونوں کا الگ الگ حساب رکھو۔ انہ کان حوبا کبیرا، اگر ایسا نہیں کرتے ہو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کے کھا دیتے ہو، یا اسی طریقے سے ان کے اچھے مال کو لے کر اس کے بدلے برا مال دے دیتے ہو، ان کے مال کی حفاظت نہیں کرتے، انہ کان حوبا کبیرا، حوب کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو، بڑے گناہ ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یتیم بچوں پر ظلم ہے۔